اللہ تعالیٰ نے سب قرآن کی دولت نال نوازے۔ میں اپنی ذمہ داری استادوں کے حقوق مدرسے دے اور قرآن کے کچھ حقوق کے متعلق چند گالیاں عرض کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت دیتی ہے، انہیں 4 حقوق سارے ذمے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کی عظمت دل چھوڑے۔ عظمت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ہونے اصل کوئی شاید نظر نہ کرو۔ اگر قرآن سینے میں ہونے کے باوجود سارے سینے اور دل کی شاید کی ویلیو آ گئی ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اصل قرآن کی نا قدری کی تھی۔ اس واسطے بزرگوں نے لکھے کہ خوشامد اور لالچ بچنا چاہیے۔ ہر سینے کے علم اور قرآن ہونے کے بعد لالچ اور خوشامد کو بچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن یہ حکم دیتے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اے پیغمبر تساں انہیں دی یہ جڑے دنیاوی انہیں کو نعمت ملیں انہیں دی طرف نہ نگاہ کر۔ پیغمبر کو ضرورت نہیں، اللہ انہیں کے ذریعے ساگو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ نے ابو فرمایا ورزق ربک خیر و ابقی، جو اللہ کو رزق دیسی وہ بہتر ہے۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ لکھ دیں کہ اللہ نے ساری ڈیوٹی لی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تساں دین پہ پابند رہو اور اپنے ماتحتیں کو پابند رکھو، رزق کا سالے جو اللہ نے ذمہ لائے وہ ایسا کرو جو اللہ نے آپ ذمہ کی تو اللہ تعالیٰ خود کرے سن۔ تو قرآن کا دوجا حق ہے قرآن کی تلاوت۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ جڑا بندہ قرآن پڑھتے تلاوت کرے ہے اندر دل اندر بدن اندر اکھیں اللہ پاک نور پیدا کرے سی، اور قرآن کے ہر حرف کے تلے اللہ نے تجلیات رکھے، انوارات رکھے، دل مجموع انوار بن سی، گھر کے اندر برکتاں رحمتاں ہو سن۔ اور قرآن کریم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ صحیح تلفظ نہ پڑھنا سیکھو۔ اساں قرآن کا حفظ کر لینے سے پڑھ لینے سے لیکن صحیح تلفظ کا پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھو 4 لفظ اساں پڑھتے تھے دال، زا، وا اور ضاد، ان 4 کا تلفظ اس طرح تھی کہ زا کی آواز ہی نکلتی ہے۔ حالانکہ اگر اساں دیکھوں ذلہ انہاں مانا ذلیل ہوا، زا نہ پڑھوں ذلہ انہاں مانا پھسل گیا، اور وا نہ زار نہ پڑھوں ولہ مانا قریب ہوا، اور اگر ضاد نہ پڑھوں انہاں مانا ولہ گمراہ ہوا۔ اور دیکھو ملتے جلتے مخرج ہیں، اگر ان کو صحیح نہ ادا کرے سو مانا بالکل غلط تھی جیسی۔ اور یہ صحیح جڑے حافظ ہیں اور کئی عرصے میں تجربہ پڑھانے والے وہ بھی نہیں شاید تمیز نہیں کرنے لگے ہوتے۔ نواز حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ یہ طریقے پڑھنا ٹھیک ہے نہیں، بندے کو کوشش کرنی چاہیے ٹھیک کرنے کی۔ اور چوتھا حق ہے قرآن کا، قرآن کے عمل کرنا۔ اور جب تک عمل نہ ہو سی تو قرآن پڑھنے میں کوئی فائدہ حاصل نہ تھی سی۔ قرآن کی عظمت، قرآن کو صحیح تلفظ نہ پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت، اساں تلاوت کو اٹھتے میں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت پورا قرآن پڑھے ہیں، انہیں کو پوچھا تو تھکتے نہیں ہوئے، انہیں فرمایا جڑے بندے دل اور نگاہ پاک تھی میں اور فرمایا ما شبعتم من کلام ربکم، تساں اپنے رب کا کلام پڑھنے پڑھنے تھک سو گئے نا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمائے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور ایک قرآن جڑے استاد کی طرف ملے سن اندر بھی میں 3-4 حق بیان کرنا۔ ایک حق یہ ہے کہ ان استاد واسطے چاہے وہ قاعدے جائے چاہے وہ بخاری شریف جائے، جنہیں بنیاد والی سل جی نا لک ہوئی ہے۔ آج کل ڈیکوریشن واسطے ہر کوئی تیار ہے، بنیاد بنانے واسطے کوئی نہیں تیار ہونا، اور نہ بنیاد بڑھنے والے کو کامیاب تھے کے بعد کوئی یاد رکھے۔ تو ان بنیاد جڑے بنے ان استاد واسطے ہر ویلے دعا کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد۔ اور دوجا ہے کہ استاد کا ادب، دیکھو استاد واسطے نیک ہونا کوئی شرط کہیں، حتیٰ کہ استاد واسطے مسلمان ہونا بھی شرط کہیں۔ استاد اگر کافر بھی ہوئے تو ان کا ادب ضروری ہے۔ سارے استاد ماشاء اللہ حافظ قرآن نیک سب کچھ ہے، لیکن یہ چیز نہیں کہ ایسا ہے دیکھو کہ استاد جو ہے نا نیک ہو، یہ کوئی شرط نہیں۔ ایک بندے کی ماں رابعہ بصریہ جی نیک ہے، بیا بندہ ان کی ماں طوائف ہے، جڑا حدیث چندے الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماں کے قدم تلے ہے۔ پوتر کو یہ حکم ہے کہ ماں کی خدمت کرے، ان کو جنت مل گئی سی چاہے وہ ماں رابعہ بصریہ جی ہیں چاہے وہ طوائف ہے۔
چاہے وہ کنجری بھی کیوں نہیں، اگر پتر نے ماں کی صحیح دل میں خدمت کی ان کو انہیں بدلہ اجر مل رہے سی، لیکن اگر وہ صحیح دل نہ چل سی تو وہ رابعہ بصریہ کی ماں بھی انہیں بخشوا سکتی۔ تو یہ بھی استاد کا ادب ہے کہ اساں اپنے عیب اپنے برائیں کو دیکھوں، استاد دے عیب اور استاد دے برائیں کی طرف نظر نہ کروں، ان کو کا نقصان تھی اور علم کی برکت اگو کم کی برکت اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کی عزت بھی خس گھنتے استاد ہے کہ یہ بھی حق ہے کہ اساں استاد واسطے دعا کروں، استاد کی نیک نامی کا ذریعہ بنوں، اور مدرسے کا بھی ایک حق ہے، مدرسے کا حق یہ ہے کہ اساں مدرسے بھی نیک نامی کا ذریعہ بنوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کا طالب علم نماز پڑھی، وہ علاقے کے لوگوں نے نماز پڑھنے میں متاثر تھی جا کے بھی اساں ہی مدرسے بھی جیسے جتوں یہ پڑھ کے آئے، اور دوجا ہے کہ مدرسے میں تعلق رکھو۔ علامہ اقبال نے فرمایا پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، یہ شعر کا دوجا مصرع سارے موضوع متعلق ہے، فرمایا کہ جیڑی ٹہنی درخت نال جڑی رہندی ہے وہ تے بہار ہوندی ہے، جیڑی کٹیج ویندی ہے وہ بس کٹیج ویندی ہے، تو ان دے جڑے رہن کا بھی فائدہ ہے۔ اور تیجا حق مدرسے کا یہ بھی ہے کہ اساں ان کی معاملت کرو، اساں ان کی مالی معاملت کرو، خود نہیں سے کر سکتے جڑے دوست احباب ہیں انہیں کے ذریعے معاملت کرو نیک نیتی نال، کہیں کا احسان نہیں، جو سارے جو لگسی سارا ایک فائدہ تھی ویسے باقی مدرسے کا ہوتے سارا کوئی احسان نہ ہو سی۔ اور آخری گال میں اپنے ساتھی واسطے اپنے واسطے اتنا سا جمع تھے سے کچھ گالیاں سارے اندر بھی ہونے چاہیے، دیکھو اساں حالات کا شکار تھینے سے اور پریشانی کا شکار تھینے سے اساں غلط چیز کی طرف چلے گئے سے۔ پریشانی جڑا نا غم ایک بہت بڑی نعمت ہے، غم جے ویلے ہمیں انسان کے اندر سوز و گداز پیدا تھے، یہ سوز و گداز بندے کو اللہ کے قریب کر دیں، جی میں ایسا خوشی کو سیلیبریٹ کرے رہے تھے نا، غم کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ کیونکہ غم دے بندہ بے بس تھی نہ اور جہے ویلے بندہ بے بس تھی نا وہ اللہ کے قریب تھی نہ کیونکہ بس والا تو صرف وہ ایک اللہ ہے۔ تو یہ دوجی چیز ہے کہ اساں علم کے بعد اور قرآن حاصل کرنے کے بعد سارے اندر صفت رحمت آنی چاہیے، سارے اندر نرمی آنی چاہیے، سارے اندر اچھے اخلاق آنے چاہیے، لیکن اساں لینے سے نہ اپوزٹ تھی نہ الٹ تھی نہ اساں عالم بننے سے قاری بننے سے سارے اندر بے انتہا سختی آ رہی ہے، بے انتہا بدتمیزی آ رہی ہے، بے انتہا لوگ رویہ سارا سخت تھی رہے، سارے کو گھر والے راضی نہیں ہوتے، سارے کو دوست احباب راضی نہیں ہوتے، سارے کو کوئی بندہ معاملات کرنے واسطے تیار نہیں ہوتا۔ یہ اصا علم دی قرآن کی اصا صحیح قدر نہ کی نا، تو یہ علم ہے کہ جہاں بندے کے اندر صفت رحمت پیدا کرا نا، کامیاب بندہ وہ ہے جنہیں کو 5 قسم کے لوگ راضی ہوں، اگر وہ شاگرد ہے تو استاد راضی ہوئے، اگر وہ خامد ہے تو بیویوں کو راضی ہوئے، اگر وہ اولاد ہے تو پیو ماں کو راضی ہوئے، اگر وہ مقتدی ہے تو مسجد امام، اگر وہ امام ہے تو مسجد مقتدیوں کو راضی ہونا، اساں اپنے آپ کو دیکھ صحیح ہے سے یا قائم۔ اور آخری بات میں یہ کرنا کہ دیکھو 4 لفظ میں بولے نا ہم نے توجہ کرائے، فریق، رفیق، ہی اور بھی۔ علماء فرمائیں کہ ایک دوسرے کا رفیق بن کے کام کرو، فریق بن کے کام نہ کرو، برکت رفیق بننے سے فریق بننے سے نہیں، اور ہی والا تصور ختم کر دے، بھی والا میں ہی کام کرنا اپنے یہ فضول ہے، یہ نہیں میں بھی کر رہا ہوں یہ بھی کر رہا ہے، ہی والا یہ کام غلط ہے، ہی صرف اتنا چنگا لگ جائے یا کرنا وہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا کہیں جانا ہی میں بھی کریں گا اپنے وہ بھی کریں گا، ہی والا جڑا ہے نا یہ بندے کے اندر تکبر ہونا ہے، ہم چوما دی کریں گے سارے جن کوئی ہے بھی نہیں۔ اور آخری گال کہ اپنے اکابر دی یہ سارے چیزیں کیوں پیدا تھی سن، اپنے اکابر دی سوانح حیات پڑھو، جتنی اصا اج کل موبائل کے بچ گئے سے اکابر دی سوانح حیات کو دور تھے سے اصا اتنی زیادہ اپنے رستے تو دور تھی گئے سے، اپنے استادوں کے طریقے کو سے دیتے، اپنے اکابر دی سوانح حیات میں سے پڑھتے، ان کی وجہ سے اصا تنزلی کا شکار ہے سے نگاہ بلند جہاں پر سوز، نگاہ بلند جہاں پر سوز، سخن دل نواز، یہی ہے وقت سفر میر کارواں کے لیے، اچھے مقاصد رکھنے چاہیے، دل ہمدردی ہونی چاہیے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگ جو بہتر ہوئے جو سارے واسطے نفع کا ذریعہ بنے، یہ سارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، اور زبان دے ایسا اتنے میٹھے ہوں
इतने अच्छे हों कि सारे गैर भी सारे करीब थी होने वास्ते तैयार होवे जड़ा काफले का अमीर होगा ना उन्हें वास्ते ये समान है अल्लाह ताला